سیدنا خالد بن ولید اس وقت حالت کفر میں تھے، اور ان کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو یہ دونوں جرنیل کمانڈر جو ہے اپنے ساتھ فوج کی ایک ٹکڑی لے کر، یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ کا دور سے کعبہ کاٹ کر چکر لگا کے یہ میدان میں دوبارہ حملہ کرنے کی نیت سے آنے لگی۔ جب تک پہاڑی خالی ہو چکی تھی، گنے چنے چند سپاہی وہاں تعین تھے، تو انہوں نے ان تیر اندازوں کو وہیں پہ شہید کر دیا۔ اور جب لوگ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، اچانک سے اس زور کا حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اس جنگ میں، یہاں تک کہ 70 صحابہ اکرام کی شہادت اس جنگ میں ہوئی ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ، جس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ جیسے حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت میدان احد میں ہوئی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کا ذکر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے مدینے میں ان کو معلم بنا کے بھیجا تھا، جو فصیح اللسان، بلیغ البیان، بہترین مقرر، شیرین گفتگو کرنے والی شخصیت، ان کی شہادت جنگ احد میں ہوئی۔ سیدنا حنظلہ کی شہادت ہوئی، سیدنا عبداللہ بن جحش، ایسے بڑے بڑے صحابہ کی جو ہے اس میدان میں شہادت ہوئی۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا۔ مسئلہ کرنا اسے کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد آپ کے ناک، آپ کے کان، آپ کے ہونٹ سب کاٹ دیے گئے، اس کے ہار بنا کے جو پہنے گئے، ان کا سینہ چاک کر کے ان کے کلیجے کو چبایا گیا۔ تو یہ وہ میدان ہے جہاں غسیل الملائکہ سیدنا حمزہ، جو نئے نئے دلہا تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ میں اپنے شب میں تھے، رات میں، جب جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے غسل تک نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم ان کے لیے معتبر تھا۔ ویسے ہی میدان جنگ میں اتر آئے اور شہید ہو گئے، ایک رات کا دولہا۔ تو فرشتوں نے ان کو جو ہے ان کی شہادت کے بعد غسل دیا، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، ملائکہ نے جن کو غسل دیا ہے۔ ایک اور صحابی سیدنا مصعب بن عمیر کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ وہ صحابی تھے جو مکہ کی گلیوں میں بڑے خوبرو نوجوان، بہترین لباس پہننے والے، بہترین خوشبو استعمال کرنے والے، جب وہ گلیوں سے گزرتے تو لوگ کہتے کہ یہاں سے غالباً مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے، خوشبو سے پہچانتے تھے ان کو۔ اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا مال، گھر، دولت سب چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ میدان احد میں جو ہے وہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس میدان میں شہادت کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ قیمتی لباس پہننے میں مشہور تھے، لیکن آج شہید ہوئے ہیں دین کی خاطر، تو حال یہ ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے پوچھا کیا تمام شہداء کی تدفین ہو گئی؟ تو صحابہ نے کہا کہ سب کو تو کفن دے دیا گیا، مصعب بن عمیر بچ گئے ہیں، ان کے لیے چادر چھوٹی پڑتی ہے، اگر چادر ان کے چہرے پہ ڈال دیں تو پیر کھلے رہ جاتے ہیں، پیروں پہ ڈال دیں تو سر کھلا رہ جاتا ہے۔ پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور فرماتے ہیں ان کی چادر کو چہرے پہ ڈال دو اور پیروں پہ گھاس ڈال کے دفن کر دینا۔ تو یہ وہ عظیم صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن جحش، وہ ایک اس میدان میں ایک جھاڑی کے کنارے کھڑے رہ کر دعا کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں ان کی دعا کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں اے اللہ اس جنگ میں میرا مقابلہ کسی بہادر سے کرنا اور میں اس سے لڑتا رہوں اور وہ دوران جنگ میرے کان اور میرے ناک کاٹ ڈالے اور میں شہید ہو جاؤں اس حال میں، پھر میں قیامت کے دن اٹھوں تو میرا رب مجھ سے پوچھے، تو مجھ سے پوچھے کہ یہ کس حال میں تو آیا ہے، تو میں کہوں میں نے تیرے نبی کے لیے اپنے ناک اپنے کان کٹوا دیے ہیں۔ یہ دعائیں آپ کر رہے ہیں جھاڑی کے پیچھے۔ سیدنا سعد پر ان کی نظر پڑی تو وہ کہتے ہیں اے سعد کیا تو دعا نہیں کرے گا شہادت کی؟ تو بھی شہادت کے لیے دعا کر۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جنگ کے بعد میں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن جحش کی لاش پڑی ہوئی تھی، ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ ایک بہادر سے ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ان کی دنیا میں قبول ہوئی اور یقین ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی معاملہ فرمائے گا وہ جو دعا فرما رہے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام جو ہے ایسے ہی تھالی میں سجا کے نہیں دیا گیا۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم پیدائش مسلمان ہیں تو اس کی اہمیت ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ کوئی بلال سے تو پوچھے کہ اسلام کیا ہے، جب ان کو یہ عرب کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر پتھر رکھے جاتے
تب بھی وہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو قربانیاں دے کر لوگوں نے اسلام کو سیکھا، اسلام کو حاصل کیا۔ تو یہاں آنے کا مقصد یہ کہ لوگ اسے دیکھیں، اسے سمجھیں کہ دین کتنی قربانیوں کے ساتھ میں پھیلا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ تھوڑا آگے چلیں گے نا تو وہاں پہ